معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میں زبیر یوسف ندوی آج میں آپ کے سامنے درس قرآن کی 28ویں نشست میں سورہ بقرہ کی چند آیات کا ترجمہ اور مختصر تفصیل لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہماری یوٹیوب چینل واضحبک.com کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلی آیات کے اندر بھی خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بزرگی کو اور ان کی فرما برداری کو اور ان کی ثابت قدمی کو اور ان کی جانثاری کو بیان کیا گیا تھا اور ان کے امتحانات کو بیان کیا گیا تھا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ، کہ ابراہیم نے اپنی اولاد کو وصیت کی، وَيَعْقُوب، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی، یا بنیّ ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بے شک اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، اللہ رب العزت نے تمہیں متعین کر لیا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے۔ یا بنیّ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے تمہارا انتخاب کیا ہے، لکم الدین، دین کے لیے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تمہاری موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، اس حالت میں تم دنیا سے رخصت ہونا اور دنیا سے جانا کہ تم اسلام پر اور دین پر اور شریعت پر اور اللہ کے قوانین پر قائم و دائم ہو۔ اس حال میں تمہارا انتقال ہو اور تم اس دنیا سے اس حال میں رخصت ہو کہ تم شریعت پر عمل کرنے والے ہو اور تم دین کو اپنانے والے بن کر تم اس دنیا سے جانا۔ ناظرین گرامی، ایک طرح سے ان انبیاء علیہ السلام کی نصیحت اور اپنے بیٹوں کو جمع کر کے اور اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے اور ان کو یہ تلقین کرنا کہ تمہارا انتقال اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں اور ان انبیاء کے واقعات کو اور ان نصائح کو جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی، تو پھر یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کی دین کی اور اس کی شریعت کی اور اس کے ایمان کی فکر کس درجے میں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی اور اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ تم دنیا سے اس حال میں جانا اور تمہاری دنیاوی، جب تم اس دنیا کو چھوڑو تو اس حالت میں رہنا کہ تم مسلمان ہو، وانتم مسلمون۔ یعنی ان حضرات کو کتنی فکر ہوتی تھی اپنی اولاد کی اور اپنی نسل کی اور اپنے بیٹوں کی کہ وہ ان کو مرتے دم تک نصیحت کرتے تھے، جیسا کہ آگے کی آیات میں یہ ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم اس وقت حاضر تھے، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا، یعنی جب ان کی دنیا سے رخصتی کا وقت آیا، تو کیا تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام اس دنیا کو چھوڑنے کے قریب تھے، تم اس وقت موجود تھے؟ تو اس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کیا کہا، اس کو قرآن نے نقل کیا ہے، ان کی باتوں کو اور ان کی نصیحت کو جو انہوں نے اپنے بیٹوں کے لیے کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، اذ قال لبنیہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد کس کی پرستش کرو گے، میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، میرے بعد کس کو خدا مانو گے؟ ناظرین گرامی، یہ وہ باتیں ہیں جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا
تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو، اپنے پوتوں کو، سب کو جمع کیا، سب کو اکٹھا کیا، یعنی دنیا سے جانے کا وقت تھا، اور اس وقت اپنے بیٹوں سے یہ سوال کیا کہ ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کو خدا مانو گے، کس کو خالق مانو گے، کس کو مالک مانو گے، کس کی پوجا کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، ما تعبدون من بعدی۔ تو چونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور ان کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی تھے، اور ان کے والد حضرت ابراہیم وہ بھی نبی تھے، چونکہ یہ 3-4 پشتوں میں نبوت، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے خود لڑکے حضرت یوسف علیہ السلام وہ نبی، تو 3-4 پشتوں کی نبوت، چونکہ اس کے اثرات منتقل ہو رہے تھے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے یہ کہا کہ ما تعبدون من بعدی، جس طرح ان کو اپنے بیٹوں کے دین کے اور ان کے ایمان کی فکر ہوئی، تو انہوں نے اپنے مرتے وقت اس چیز کا سوال کیا، اور بیٹوں سے خود پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو بیٹوں کا جو جواب تھا اس کو بھی قرآن نے نقل کیا۔ قرآن کہتا ہے کہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے کہا کہ ہم عبادت کریں گے آپ کے معبود کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی، یعنی صرف بیٹوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے آبا و اجداد کے معبود کی پرستش، اس کی بندگی، اس کی پوجا کریں گے، بلکہ انہوں نے ساتھ میں ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد اور ان کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور پھر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، ان کے تمام لوگوں کے نام کے ساتھ نام لے کر کہا کہ ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے، آپ کے آبا و اجداد ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود کی عبادت کریں گے، یہاں تک کہ اور انہوں نے تسکین قلب کے لیے کہا کہ الہ واحدہ، ہم ایک خدا کی عبادت کریں گے، ایک خدا کی پوجا کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے کہ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ ایک جماعت تھی، ایک گروہ تھا جو گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے جو ہے جو انہوں نے کمایا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو تم عمل کرتے ہو اس کا انجام، اس کا بدلہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ لوگ کیا عمل کرتے تھے، یعنی پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں، چاہے وہ نیک لوگ ہوں یا بد لوگ ہوں، ان کا عمل ان کے ساتھ ہے، اور تمہارے عمل تمہارے ساتھ ہے، تم سے ان کے بارے میں پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، ان کے بارے میں تم سے سوال نہیں کیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرمائے کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، کہ یہ یہودی اور یہ عیسائی لوگ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی ہو جاؤ تو تم راہ راست پالو گے، قل کہہ دیجئے، نبی کہہ دیجئے کہ بل ملت ابراہیم حنیفہ، بلکہ ٹھیک ٹھاک اور دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہے، اور ان سیدھا راستہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا ہے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، اور کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے، یعنی صحابہ سے ہی کہا گیا کہ کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے اللہ پر، وما انزل الینا، اور ہماری طرف جو کتاب قرآن نازل ہوئی ہے اس پر، وما انزل الی ابراہیم، اور جو اسم ابراہیم پر اور اسماعیل پر، و اسحاق و یعقوب، اور جو اسحاق اور یعقوب پر جو صحیفے نازل ہوئے اس پر، والاسباطی، اور ان کی اولاد پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو جو کتابیں دی گئیں، یعنی توریت اور انجیل، ان پر ہم ایمان لے کر آئے، وما اوتی النبیون من ربہم، یعنی اس آیت کے اندر خطاب اہل ایمان کو اور تمام لوگوں کو، تمام مسلمانوں کو، کہ تم اس طرح کہو کہ ہم ایمان لے کر آئے قرآن پر، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب اور حضرت اسماعیل اور ان کی اولاد میں جو صحیفے نازل ہوئے ان پر، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو توریت اور انجیل لے کر آئے اس پر، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان نبیوں پر ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی بھی طرح کا کوئی فرق محسوس نہیں کرتے، ہم ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، ہمارے مقابلے میں تمام نبی برابر ہیں، چاہے حضرت موسیٰ ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، یا حضرت اسماعیل ہوں، حضرت اسحاق ہوں، حضرت
داؤد ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، بلکہ لا نفرق بین احد منہم، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی کو نہیں مانتے، بلکہ ہم تمام کو مانتے ہیں، تمام پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ تمام کے تمام لوگ، تمام کے تمام سچے نبی تھے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، جس طرح کے یہودی تفریق کرتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم نہیں کرتے، اور عیسائی تفریق کرتے ہیں، وہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، جس طرح یہودی اللہ کے رسول کو اور حضرت عیسیٰ کو تسلیم نہیں کرتے، اسی طریقے سے نصارہ بھی اللہ کے رسول کو تسلیم نہیں کرتے، تو وہ انہوں نے تفریق کی، نبیوں کے درمیان فرق پیدا کیا۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تم کہہ دیجئے کہ ہم کسی کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، وَنَحْنُ لَهُ لا نفرق بین احد منہم وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہیں، ہم اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو ایمان پر ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔